السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن سیشن کے ساتھ ہم حاضر ہیں، اور آج کا جو خلاصہ ہے وہ دوسرے پارے کا بیان کیا جائے گا۔ دوسرے پارے کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے قبلے کی تبدیلی کے بارے میں فرمایا ہے۔ تحویل قبلہ بھی اسے کہا جاتا ہے۔ ابتداً جب اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر نماز فرض کی تو اس وقت وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دلی تمنا تھی کہ بیت الحرام کو قبلہ بنا دیا جائے۔ اس سے پہلے تقریباً 16 سے 17 ماہ تک مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے رخ کر کے نماز ادا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر مسجد قبلتین میں ظہر کے نماز کے وقت تحویل قبلہ کا حکم ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر آدھی نماز جو ہے وہ بیت الحرام یعنی مسجد حرام کی طرف رخ کر کے ادا فرمائی۔ ابتدا ہی سے ہی بیت المقدس ہی قبلہ نہیں رہا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک بیت الحرام ہی قبلہ رہا، کعبہ ہی قبلہ رہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے زمانہ میں بیت المقدس قبلہ بنا، اور اس کے بعد پھر جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے کر آئے تو 16 سے 17 ماہ تک تمام مسلمان بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا یہ تھی کہ بیت الحرام کو کعبہ قبلہ بنا دیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس آرزو کو پورا کرتے ہوئے بیت الحرام کو قبلہ بنا دیا۔ جب قبلہ تبدیل ہوا تو اس پر بعض کم عقلوں کو اعتراض کا موقع ملا کہ جس طرح قبلہ تبدیل ہو گیا ہے اسی طرح ان کا مذہب بھی چینج ہو جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ جہتیں ساری اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بنائی ہوئی ہیں۔ اصل میں تحویل قبلہ کا مقصد یہ تھا کہ دیکھا جائے کہ کون نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا پیروکار ہے اور آپ کی اتباع کرنے والا ہے، اور کون اپنی بات سے مکر جانے والا ہے، اور اللہ ہی اپنے راستے کی طرف صراط مستقیم کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ اس پر بعض لوگوں نے اعتراض کرنے والوں نے یہ اعتراض کیا کہ تحویل قبلہ سے پہلے جو نمازیں ادا کی گئیں پھر ان کا کیا حکم ہوگا؟ تو اصل مقصود جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ تبدیلی قبلہ کا مقصد بھی سرکار علیہ السلام کی اتباع کرنے والوں کا جائزہ تھا کہ کون سچی اتباع کرنے والا ہے، لہٰذا تبدیلی قبلہ سے پہلے جو نمازیں ادا کی گئی وہ بھی اتباع رسول میں ہی ادا کی گئی، اور جو تبدیلی قبلہ کے بعد ادا کی گئی جو کہ مسجد الحرام کی طرف کعبہ کی طرف رخ کر کے ادا کی گئی وہ بھی اتباع رسول میں ادا کی گئی۔ لہٰذا اصل مقصود بندگی اس پاک در کی ہے کہ جس نے اتباع کی اور پہلے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتا رہا اس کی بھی وہ نماز قبول ہے، اور جس نے اتباع رسول ہی میں کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کی وہ بھی قبول ہوں گی۔ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ اہل کتاب میں سے جو پختہ علم والے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے تھے جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان میں سے بعض گروہ ایسے تھے جو حق کو چھپاتے تھے۔ پھر اس کے بعد اس بات کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے ایمان والو، اے لوگو، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے اندر نماز اور صبر کا دامن تھامنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر کرو اور نماز ادا کرنے والے ہو جاؤ، اور فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت کا مرتبہ بیان کیا اور شہید کا رتبہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ زندہ ہے لیکن اس کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں، اور شہید کو مردہ نہ کہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آفات اور مصیبتوں اور آزمائشوں اور مومنین کی یہ خصائص بیان کیے کہ جو مومن ہوتا ہے اس کو جو بھی مصیبت، جو بھی پریشانی، دکھ، تکلیف مالی یا جانی طور پر پہنچتا ہے تو اس پر وہ ویلا نہیں کرتا بلکہ صبر کرتا ہے، اور اس پر وہ ترجیح پڑھتا ہے، یعنی انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک کوہ صفا اور مروہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، لہٰذا جو بھی حج یا عمرہ کے ارادے سے وہاں پر جاتا ہے تو اس پر یہ لازم ہے کہ وہ ان نشانیوں کوہ صفا و مروہ کی سعی کرے، اور اس کے بغیر ان کا عمرہ مکمل نہیں۔ اس کے بعد اس پارہ میں آیت بر کا تذکرہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ حقیقی نیکی یہ نہیں کہ تم عبادت کے لیے مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف رخ کرو، بلکہ حقیقی نیکی یہ ہے کہ انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر پختہ یقین ہو، آخرت کے دن پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے کتابوں اور اس کے رسولوں پر پختہ یقین ہو، اور اللہ کی رضا کی خاطر اس کے عطا کردہ مال میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرتا ہو، اور نماز قائم کرتا ہو، اور تنگی اور کشادگی دونوں حالتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر صبر کرنے والا ہو۔ اگر کسی شخص میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں تو پھر حقیقت میں وہی شخص متقی ہے۔ اس کے بعد دوسرے پارے کے اندر قانون قصاص اور دیت کا ذکر ملتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ آزاد کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے میں غلام، اور عورت کے بدلے میں عورت کو قتل کیا جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی اپنے بھائی کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ رخصت ہے، البتہ زندگی قصاص لینے میں ہی ہے۔ اس کے بعد رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا حکم کے بارے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن پاک رمضان المبارک میں اتارا گیا اور اس کے دن کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے، اور فرمایا گیا کہ سوائے بیمار کے یا پھر مسافر کے کہ ان کو رخصت ہے، اگر یہ روزہ نہ رکھ سکیں تو پھر یہ کسی اور دنوں میں قضاء کے طور پر اس کو پورا کر سکتے ہیں، اور فرمایا اس میں قانون یہ ہے کہ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ اس کے بعد اس پارہ کے اندر دعا مانگنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ بعض لوگ یوں دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں دنیا کا مال عطا فرما، دنیا کی عزت عطا فرما۔ فرمایا بلکہ اس کے مقابلے میں بہتر وہ ہے کہ جو اس طرح دعا کرتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرما، اور ہمیں عذاب سے تو بچا۔ فرمایا بہترین دعا کرنے والا یہ ہے۔ اس کے بعد سابقہ امتوں کے احوال کا تذکرہ ملتا ہے، جن کو ایمان لانے کے بعد مختلف قسم کی پریشانیوں کا، تکالیف کا، آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، اور اس پر انہوں نے صبر کیا۔ اس کے بعد قرآن پاک کے دوسرے پارہ کے اندر شراب اور جوئے کا ذکر ملتا ہے، اور فرمایا گیا کہ اگرچہ بظاہر دیکھنے میں ان کو یہ فائدہ مند نظر آتے ہیں، لیکن ان کا نقصان ان کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کے بعد ناپاکی کے ایام میں عورتوں کے پاس جانے سے اجتناب کا حکم ہے، اور اس کے بعد پھر طلاق کے مسائل کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا گیا ہے، جس میں فرمایا گیا ہے کہ 2 طلاقوں تک بندے کو اختیار ہے کہ اس کے بعد بندہ رجوع کر سکتا ہے، اور جب تیسری طلاق دے لے گا تو اس کے بعد اس کا اختیار ختم ہو جائے گا۔ یوں اس طلاق کے مسائل کو بڑی تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی حفاظت اور نماز کو قائم کرنے کا حکم آیت مبارکہ میں دیا، اور ساتھ ہی ساتھ صلاۃ وسطیٰ پر پابندی اور مواظبت اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ قصہ طاعون بھی اسی پارے کا حصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض لوگوں کو طاعون کی بیماری میں مبتلا کیا، تو انہوں نے موت کے ڈر سے بھاگ کر دوسرے شہروں میں وہ چلے گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے 2 فرشتوں کے ذریعے انہیں موت دی، تاکہ انسان کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ کوئی بھی شخص موت سے نہیں بھاگ سکتا۔ اس کے بعد قصہ طالوت اور جالوت کا ذکر ملتا ہے کہ طالوت نے جالوت کے لشکر پر باوجود اس کے کہ وہ بہت کم تھے لشکر کشی کی، تو جالوت کو شکست ہوئی، اور طالوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت سے فتح اور کامیابی نصیب ہوئی۔ اس کے بعد سے اس پارہ کے اندر حج کی فرضیت، روزوں کی فرضیت، اسی طرح جہاد کا حکم بھی اس میں ملتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے آج کے درس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اس کا خلاصتاً پھر سے ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تحویل قبلہ کا ذکر ملتا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی خصلتیں بیان کرتے ہوئے
صبر پر استقامت اور نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرنے والوں کے اوصاف بیان کرتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ روزوں کی فرضیت، حج کی فرضیت، جہاد کا تذکرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ طلاق کے شرعی مسائل کو بالتفصیل ذکر کیا جاتا ہے، اور اسی طرح عورتوں کے پاس جانے اور نہ جانے کے حوالے سے بھی جو ضروری احکام ہے اس کا ذکر ملتا ہے۔ چند ایک قصے اس میں موجود ہیں، جیسے طالوت اور جالوت کا قصہ ہے، اور اسی طرح قصہ ہاروت و ماروت بھی اسی پارے کا حصہ ہے۔ امید ہے بہت کچھ آپ نے اس میں سے سیکھا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔